بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں یہ دعا پڑھی، کلی شافی کی دعا، اور مرنے کے والے کے پاس یہ دعا پڑھیں، دنیا و آخرت کی بھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھی تھی دعا۔ تو یہ دعا پڑھی ہے پچھلی ویڈیو میں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ دعا پڑھی کہ قبر کی زیارت کریں تو یہ دعا پڑھیں، جا کے جب چاہیں تو سلام کریں، یہ والا سلام کریں، وہاں پہ یہ دعا پڑھیں۔ تو آئیے یہ دعا پڑھتے ہیں پوری، نہ ہے تو پروفائل میں لنک ہے پروفائل کا پیج کا، تو وہاں پہ جا کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دعا کی۔ تو اس کی فضیلت پڑھتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی ہے، مکمل دیکھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں کہ جب صبح کی نماز ہو چکی تو میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ اسی طرح وظیفہ کرتی رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 4 کلمات پڑھے، اگر تیرا سارا وظیفہ بھی تول کر ان کے مقابلے میں لایا جائے تو یہ کلمات باری ہیں۔ تو یہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ عدد کلمہ۔ تو یہ ترجمہ بہت اچھا ہے، دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اسی کی تعریف کے ساتھ، اسی کی مخلوق کے تعداد کے برابر، اور اس کی اپنی رضا کے مطابق، اور اس کے عرش کے وزن کے بامقدار، اور اسی کے بقدر، اور اسی کے کلمات کی صحیح بقدر۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، میزان میں باری ہیں اور زبان پر آسان ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کا ترجمہ بھی اللہ پاک ہے، اس کی ہی تمام تعریفیں ہیں، وہ سب سے بڑا ہے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو یہ ہماری مشکلات کا حل کیا ہے؟ تو یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ زندگی نہیں تو کل پڑھیں گے۔ تو آج یہ دعا پڑھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ عدد کلمہ۔ تو یہ دعا یاد کرنے صبح شام پڑھنی چاہیے 3 بار۔ تو وہ بھی دعا پڑھنی چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ تو نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔